نینوا ایک وقت کا عظیم ترین شہر، دجلہ کے کنارے بسا ہوا، طاقت، دولت اور شان و شوکت کا مرکز۔ اونچی دیواریں، سونے سے بھرے بازار اور غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ لیکن اس شہر کے دل میں اندھیرا بس چکا تھا۔ لوگ ایک خدا کو بھول چکے تھے۔ ظلم عام ہو چکا تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ گلیوں میں کھڑے ہو کر پکارتے، اپنی زندگیاں بدل لو، ایک خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن لوگوں نے ان کی باتوں کو مذاق بنا لیا۔ کوئی ہنستا، کوئی طنز کرتا، کوئی کہتا اگر واقعی عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ۔ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ لے آؤ ہم پر۔ دن گزرتے گئے لیکن دل نہ بدلے۔ یہ عذاب کی باتیں جھوٹی ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم۔ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ لے آؤ ہم پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ اور اسی گمان میں وہ نینوا چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ نے ابھی انہیں جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پہنچے۔ ساحل وسیع اور خاموش تھا۔ نرم ریت پر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی موجیں آہستگی سے کنارے کو چھو کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک کشتی کھڑی تھی۔ چند لوگ اس میں سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ کوئی سامان رکھ رہا تھا، کوئی رسے سمیٹ رہا تھا اور کوئی بادبان درست کر رہا تھا۔ حضرت یونس کچھ لمحے ٹھہرے، پھر آہستگی سے ان لوگوں کے قریب گئے۔ ان کی آواز نرم تھی، پرسکون تھی۔ انہوں نے سفر میں ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ ملاحوں نے انہیں دیکھا، سادہ لباس، خاموش انداز اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ کسی نے انکار نہ کیا، سب نے اجازت دے دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ باددان کھل گئے، کشتی آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہونے لگی۔ شروع میں سمندر بالکل پرسکون تھا۔ پانی شیشے کی طرح صاف اور ہموار۔ ہوا نرم تھی اور کشتی آسانی سے آگے بڑھ رہی تھی۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ فضا بدلنے لگی، ہوا رک گئی، بادل ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا۔ ملاح خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کرہ ڈالا تاکہ معلوم ہو کہ مصیبت کس کی وجہ سے آئی ہے۔ تین بار کرہ نکالا گیا اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ The storm is upon us! This is no ordinary storm! Find us! Find the storm! Yunus! حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انہوں نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن یہ مچھلی عذاب نہیں تھی، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ اندھیرے کے اندر، جہاں نہ وقت تھا، نہ سمت، نہ کوئی آواز، حضرت یونس علیہ السلام ایک زندہ دیوار کے اندر قید تھے۔ ہر طرف دھڑکن تھی، گرم، بھاری اور خاموش اندھیرا۔ سانس بھاری ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ جیسے روح پر بھاری پڑ رہا ہو۔ وہ سجدے میں گر گئے۔ ان کی پیشانی ایک ایسی جگہ لگی جہاں صرف تالیکی تھی، لیکن ان کا دل عرش الہی کے دروازے پر تھا۔ لب کانپنے لگے، سانس رک رک کر چلنے لگی۔ اور پھر اندھیرے کے اس قید خانے میں ایک آواز گونجی، ایسی آواز جسے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ اندھیرے کو چیرتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ گئے۔ 7 آسمان لرز گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، اور پھر کہیں بہت بلند مقام سے ایک نرم مگر فیصلہ کن حکم آیا، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اسی لمحے مچھلی کی دیو ہیکل حرکت بدل گئی۔ اس نے اپنا رخ بدلا، گہرے پانیوں سے سطح کی طرف بڑھنے لگی۔ سمندر پرسکون ہونے لگا، موجیں نرم ہو گئیں۔ آخر کار وہ ایک سنسان، خاموش اور بنجر ساحل پر آ پہنچی، اور چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام نرم ریت پر آ گرے، کمزور، نڈھال مگر زندہ، اور اللہ کی خاص حفاظت میں۔ یہ وہ لمحہ تھا
जहां सजा खत्म हुई और रहमत शुरू हुई। अल्लाह ने उन पर एक बेलदार दरख्त उगाया जो उन्हें साया देता था। फिर अल्लाह ने एक बकरी भेजी जो उन्हें दूध पिलाती रही और यूनुस अलैहिस्सलाम की ताकत वापस आ गई। रेत अभी तक ठंडी थी। समंदर की नम हवा आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे को छू रही थी। यूनुस अलैहिस्सलाम चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, जैसे अपने दिल की धड़कनों में छुपे हुए हुक्म को सुन रहे हों। फिर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। बादल हल्के हल्के सिरक रहे थे। सूरज की नरम रोशनी रेत पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। उन्होंने हाथ जमीन पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो गए। कदम अभी भारी थे, मगर इरादा मजबूत हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर साहिल की तरफ देखा। फिर उन्होंने रुख मोड़ा और रेत के तवील मैदानों की तरफ चल पड़े। हर कदम के साथ उनका हौसला मजबूत होता जा रहा था। सांस गहरी होती जा रही थी और दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी। नैनवा उनकी मुंतजिर थी। दूर उफुक पर रेत और आसमान एक दूसरे में घुल रहे थे, जैसे एक नया सफर उन्हें बुला रहा हो। और वो खामोशी के साथ अल्लाह के हुक्म की तरफ चल पड़े। नीनवा की फसीलें अब दूर से नजर आने लगी। वही शहर जो कभी गुरूर से भरा था और आज खामोशी और नदामत में डूबा हुआ था। यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जैसे करीब आते गए, फिजा बदलती महसूस होने लगी। हवा में शोर नहीं था, बल्कि दुआ की सी खामोश गूंज थी। दरवाजों के पास लोग खड़े थे। न हंसी थी न तमस्खुर। चेहरे झुके हुए थे और आंखों में शर्मिंदगी। किसी ने उन्हें पहचान लिया। एक लम्हे को सांस रुक सा गया, फिर धीरे धीरे सर झुकने लगे। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए, कुछ ने हाथ उठा लिए। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के अंदर दाखिल हुए। वही गलियां, वही दीवारें, मगर अब सब कुछ बदला हुआ था। जहां कभी कह कहे थे, वहां अब खामोश दुआएं थीं। जहां कभी गुरूर था, वहां अब आजिज़ी थी। लोग एक दूसरे को जुल्म से नहीं देखते थे, बल्कि नरमी और खौफ खुदा से देखते थे। बाजारों में अब धोखा नहीं था। तराजू सीधी थीं, ज़बानें नर्म थीं और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब का शुक्र अदा किया। वो जान गए कि ये शहर अब अल्लाह के अजाब से बच चुका है और अल्लाह की रहमत के साए में आ चुका है। नैनवा वो वाहिद कौम बन गई जिसने अजाब आने से पहले सच्ची तौबा की। यूनुस नबी सच कह रहे थे। आओ अब खुदा के हुजूर तौबा करते हैं। और अल्लाह ने इस तौबा को कबूल फरमा लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम बाकी उम्र इसी शहर में रहे। लोगों को अल्लाह की बातें सिखाते रहे, उन्हें हक का रास्ता दिखाते रहे और नैनवा एक अंधेरे शहर से नूर का शहर बन गया।